बकरा ले लिया आपने? बकरा ले लिया। कहाँ से लिया? वो तो डयाला में कैद है। आप होते आदि कुर्बानी नहीं करी थी। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि मेरा भाई बानी तहरीक इंसाफ ऐसी क्या चीज छोड़े कि आप उसे रिहा कर देंगे? नशा, अवाम, सांसें, दैट्स इट। अगर इमरान खान नियाजी बाहर निकल आए ना, अवाम इसे नोच खाएगी। इसने जो हालात पैदा करती हैं, ये जो करके गया, इसकी औकात जो सबके सामने आई है। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म हूँ, जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। साबिक वजीर आज़म होते हुए भी चक्की में रखा हुआ। हजारा कम्युनिटी का पता है? हाँ हाँ। उनकी लाशें पड़ी हुई थी और ये कह रहा था कि ये कोई इतना बड़ा सानिया नहीं है। और यहाँ पर शहबाज शरीफ ने क्या किया? जूते नहीं पहने। ये फर्क वाजे है, ये कौम को फर्क देख लेना चाहिए। मुझे अब तारीफ सुननी है कि वो तारीफ के काबिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब DGISP। 3.5 साल लगे थे अवाम को फौज के खिलाफ करने में, और मेरे ख्याल से 3.5 दिन के अंदर अंदर अवाम जो है फौज के साथ खड़ी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ वन एंड ओनली मरियम इकराम साहिबा मौजूद है। As usual। मरियम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमको ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा ले लिया आपने? बकरा ले लिया। कहाँ से लिया? वो तो डयाला में कैद है। आप होते आदि कुर्बानी नहीं करी थी। इतने बकरी चलते हैं। नहीं, बड़ा मशहूर सी कि लोरी कर देंगे ने। नहीं, मतलब खबरें आती थी ना कि खोता ख्वाता उन्होंने। नहीं, अभी तक वो वाला नहीं, अभी मार्केट में नहीं आया। मैंने तो लगता ख्वा देना उन्होंने खोता। मुंतज़िर है। मुंतज़िर है। मुंतज़िर। अच्छा, वो याद आ गया उससे। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि मेरा भाई बानी तहरीक इंसाफ ऐसी क्या चीज़ छोड़े कि आप उसे रिहा कर देंगे? नशा, अवाम, सांसें, दैट्स इट। 3 शर्तें। ये 3 चीजें छोड़ दे। चौथी ऑप्शन भी दे देना, 4 ऑप्शंस होती हैं। नहीं, चार शादियों के ऑप्शन है कि 4 ऑप्शन देनी है? 3 बहुत है। चौथी इसको उसको लटका दो, बस खत्म शुत। तो बस ये नशा छोड़ दे पहले तो, दूसरी अवाम की जान छोड़ दे, तीसरा ये जो है अपनी सांसें लेना छोड़ दे, तो अवाम खुश है और ये बाहर आ जाएगा। 4 कंधों पे आए या वैसे चल कर आए की बात है, तो बाइज्जत बाहर आ जाएगा। और रात को खवातीन से बातें करना छोड़ दे, चौथी ऑप्शन में। हाँ, रात में खवातीन से बातें भी हैं और खवातीन का इस्तेमाल भी है। खवातीन पर अगर हम बात करेंगे तो फिर इमरान खान नियाजी की लान तान शुरू हो जाएगी ना। अच्छा। तो बात तो ये है, तो क्योंकि हमेशा से सियासत इसने खवातीन के ऊपर ही खेली है। बहन हो, बेटी हो, अपनी बीवी हो या माँ हो, हमेशा अपने उसी पे आया है। तो ये 3 चीजें आप कह रही हैं। हाँ। कि ये 3 चीजें छोड़ दें तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो आप कह रही हैं बाइज्जत बरी हो जाएगा। बाइज्जत बरी हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि अलीमा खान साहिबा, अब आपको नहीं लगता कि NRO मांग रही हैं होली बदोबदी? हाँ, भाई जो है वो मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए कह रहा है मैं NRO नहीं लूँगा। बहन जो है वो जनानापन का मुजाहरा करती हुई कह रही है कि NRO चाहिए। तो ये बेसिकली अभी हाथ पांव जोड़ेंगे और तरले मारेंगे, ये कोशिशें करेंगे। बट देखें वकास, कहीं ना अदालतें, कानून, इसके साथ साथ ना अवाम का भी जोर है। ठीक है, तो यहाँ पर अवामी फैसला भी है। अगर अदालतें फैसला कर भी देती है ना, जैसे कि ये हमारी जरताज गुलबाजी जो हैं वो कहती हैं जी कि एक फुटेज भी ला दे हमने जिसके अंदर 9 मई हुआ हो। 9 मई जो है वो हम तहरीक इंतशार वालों ने नहीं किया। तो मैं ये कहूँगी कि बाजी फुटेजेस छोड़ें, आप लोग के कारनामे छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। तो एक हेयरिंग की बात नहीं है, यहाँ पर अवामी राय भी है। अवाम के अंदर जितना गुस्सा है, जितनी तैश है इमरान खान नियाजी के ऊपर, अब वो रिलीफ नहीं देना चाहती। और मैं कहती हूँ कि एक वक्त था, ये यूथिया कहते थे कि कोई बाहर निकले तो लोग जो है, अवाम जो है उनका गिरेबान पकड़ लेगी। आज मैं कहती हूँ कि अगर इमरान खान नियाजी बाहर निकल आए ना, तो अवाम इसे नोच खाएगी। इसने जो हालात पैदा कर दिए हैं, ये जो करके गया, इसकी औकात जो सबके सामने आई है, इसकी रेपुटेशन जो अवाम के सामने ख़राब वाली सामने आई है ना, इसकी वजह से इसको नोच खाएगी अवाम। तो मेरा नहीं ख्याल कि NRO के लिए रोएं, पिटे, तलवे चाटें या फुटपाथ पे बैठकर फ़ोटो शूट करवाएं। बाजी कुछ नहीं होने वाला।
اچھا اچھا مجھے یہ ایک اور بات بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں، اچھا جس کے لیے جیل ہمیں تو میں پتہ ہی نہیں تھا. علیحدہ نہیں سابق ہوں نا ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پتا ہاں تو آپ تو ہے، آپ بھگتا نہیں ہے، کسی کو آپ نے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگتا نہیں ہے آپ اسے نے، کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکے ہو تم. جس کے لیے جیل میں علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے، اچھا لیکن مجھے جیل میں عام قیدیوں والی سہولیات بھی نہیں دی گئیں. جس سیل میں 12 ماہ سے قید کیا ہوا ہے، 22 ماہ سے سوری، تقریباً 661-62 دن ہو گئے ہیں، وہ ایک چکی ہے. اس اچھا ملک میں چوروں کو وی آئی پی سیل میں رکھا گیا ہے جو کسی سویٹ سے کم نہیں ہے. اچھا تو چوروں کو رکھا گیا ہے اور مجھے بہت زیادہ سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی چکی میں رکھا ہوا ہے. تو بھائی صاحب عمران خان نیازی صاحب جو چوروں کو رکھا گیا تھا وہ بھی ملک کے سابق وزیر اعظم تھے. انہوں نے تو آئیں بائیں شائیں رونا دھونا نہیں رویا. آپ تو کنٹینر پر چڑھ کے کہتے تھے میں ان کے اے سی بند کروا دوں گا. آپ کا اے سی کسی نے نہیں بند کروایا. وہاں پر ضروریات زندگی کے مطابق ٹی وی موجود ہے, اے سی موجود ہے, کولر موجود ہے, بیڈ موجود ہے, آپ کی بکس موجود ہے, جانماز موجود ہے, تسبیح آپ کے پاس ہے, کھابے آپ کو کھانے کو مل رہے ہیں, عوامی پیسہ آپ لٹا رہے ہیں وہاں پر, تگڑی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, زندگی کی ہر آسائش آپ کو اس حجرے کے اندر دی جا رہی ہے. تو جناب پھر کس بات کا اعتراض ہے؟ جو آپ کی فوٹو عید والے دن دیدار کرنے کے لیے باہر نکلی تھی, اس ویڈیو کے اندر تو فوٹو کے اندر تو سب کچھ موجود ہے. تو آپ کس بیس پر کہہ رہے ہیں, آپ کس بات پہ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں, کیا چاہیے آپ کو؟ جب دوسرے جیلوں کے اندر جاتے تھے تب آپ اے سی پنکھے کولر بھی اٹھانے کے چکروں میں تھے, اور آج جب آپ اس جگہ پر موجود ہیں تو آپ نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا ہے. تو خان صاحب آپ سابق وزیر اعظم ہیں, یہ غلطی ہمیں یاد ہے, بار بار مت یاد کروائیے. اور دوسری بات یہ کہ جتنی آسائشیں آپ کو دی گئی ہیں عوام کے پیسے پر پل رہے ہیں آپ, that's enough for you. بیکاز جو آپ ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں نا, آپ کو تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دینی چاہیے. یہاں پر آپ 3 ٹائم کی نا مرغے پھاڑ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت ہے. تو رونا دھونا بند کریں, عورتوں کی طرح نا گوڈوں میں منہ دے کے نا اپنے آنسو مت چھپائیں, بس کر دیں, بس کر دیں. کہیں پر تو بتائیں کہ آپ نیازی ہیں. اور بھائی ورلڈ کپ آپ لوگ جیت گئے تھے تو آپ نے سوچا کہ کہیں بھی نکل جائیں گے. تو بھیک پہ چلنے والے وزیر اعظم نہیں ہوتے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایک دریا دلی سے آئے تھے, آپ لوگ جو ہیں بھیک پر آئے تھے. آپ لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا تھا صرف اس لیے کہ لیٹس ٹرائی. اب عوام کو ہوش آ گئی ہے, لیٹس ٹرائی والا ورڈ جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہمیں ہوش آ گئی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہم نے غلطی کی تھی, اور آج ہم اس کا ازالہ کر رہے تھے. مگر وقت یوں بدلا اور گورنمنٹ نے آ کر سب کو سنبھالا, سب کچھ سنبھالا, مہنگائی کم, مشکلات کم, ترقیاتی کام زیادہ, اور کاروبار میں اضافہ. تو یہ سب کچھ جب ملا نا عوام کو ہوش آ گئی کہ بھائی ہم غلط تھے, آپ صحیح تھے. اب مجھے یہ بتائیں, میں بڑا اداس ہو گیا ہوں, کس مجھے سے بشرا بی پی کو دیکھنا ہے, کافی دیر ہو نظر گئی نہیں آ رہی, ہے, کافی غلط دیر بات سے. ہے نا, ہاں تو ذرا بہت غلط. دیدار کروا دیں ذرا تھوڑا سا. یہ ہے کہ بہت ٹھنڈ پروگرام ہوا پڑا, مزہ نہیں آ رہا, ٹھنڈے معاملات بہت ہیں. ٹھنڈ پروگرام ہے. ہاں اچھا وکاس, بیسکلی نا کچھ خواتین کو پردے میں باقاعدہ طور پر رکھا جائے نا تو ہی بہتر ہوتی ہے. ورنہ کچھ خواتین ایسے ہوتی ہیں جو ملک کا نام بدنام کرنے کے لیے اپنے عاشق کے ساتھ اپنے بچے ناتے پوتے چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں, تو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ رکھتی ہیں. تو میرے خیال سے پنکی پیڈنی اگر منظر عام سے غائب ہے تو یہ ہمارے ہی ملک کے لیے بہتر ہے, بیکاز ہماری بھی ایک ریپوٹیشن ہے. اور جس طرح سے یہ جلسے جلوس دھرنے شرنے ہو رہے تھے, معاملات آئے دن خراب ہو رہے تھے, ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہی سوچیں گے کہ یار اگر یہ منظر عام سے غائب ہے نا تو بھی تو سیاست چل رہی ہے, تو بھی تو ملک کی حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ خواتین کو نچوانے سے کون سے حالات صحیح ہوتے تھے بھائی؟ یہ بہنوں اور بیویوں کو سڑکوں پر لانے سے کون سے حالات بہتر ہوتے تھے؟ یہاں پر مریم نواز بھی سڑک پر نکلی ہیں, یہاں پر کلثوم بی بی بھی سڑک پر نکلی تھی, مگر اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کوئی انوالومنٹ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا. تو یہ خواتین کو اکٹھا کر کے ناچ گانے یا پھر خواتین کو کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کر کے انہیں ایک جگہ پہ ہجوم اکٹھا کرنا, وہاں پہ مردوں کو بلانا, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ دینا, ان سب چیزوں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. تو میرے خیال سے کہ جیسے پنکی پیڈنی غائب ہوئی ہیں, علیمہ باجی آپ کو بھی غائب ہونا چاہیے, آپ کو بھی منظر عام سے ہٹ جانا چاہیے, بیکاز یہ ملک چلا رہے ہیں لوگ, چل رہا ہے الحمدللہ, بہت اچھا چل رہا ہے. تو وہی بات پیرنے کی ابھی میرے خیال سے پہلے والے کے پاس ہوں گی,
دل لگی تو چل رہی ہوگی, ان کی رونے کے بحال ہے. اچھا چھوڑیں نا یہ باتیں, تو یہ ساری سچویشن تو چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ میں خبریں لے کے آیا ہوں نا آپ کے پاس, مجھے یہ بتائیں کہ جو چاچا جی ہیں شہباز شریف صاحب, یہ جو دورے پر نکلے ہوئے ہیں, ہنگری کے ایک وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اسی طرح کنٹینیو رہے تو مستقبل قریب میں پاکستان عالمی طاقت بن جائے گا انشاءاللہ. اور شہباز شریف نے جس طرح ایران کے اندر جا کر ایران کے سپریم لیڈر کے سامنے سب نے شوز پہنے ہوئے ہیں اور شہباز شریف بیئر فٹ ہیں, ننگے پاؤں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عزت تکریم اور ادب, تو پوری جو شیعہ اہل تشیع کمیونٹی ہے اس کے دلوں میں جگہ بنانی ہے تو کوئی چاچا جی سے سمجھے, سیکھے. ایسا ہی ہے. اچھا, اور یہ وہاں پر جا کر ایران میں پتہ نہیں وہ کہتا تھا, ایران سے سپریم لیڈر سے زیادہ پتہ مجھے ہے ایران کا. ایسا ہی ہے, یہ بولا تھا عمران خان نے کہ ایران کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں, چائنا کو بھی میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. ایسا ہی ہے. اچھا وکاس, میں آپ کی دونوں باتوں کا جواب دوں گی. یہ جو کہا گیا کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اگر مل کر ایسے کام کریں تو پاکستان کو کوئی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا ہے, سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک. اچھا, میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کا سپر پاور شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نہیں, عوام کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے. اس وقت یہ تینوں اکٹھے ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ عوام ساتھ ہے تو ملک ترقی کرے گا. سپر پاور انشاءاللہ ملک بنے گا اور اسی طرح سے حالات چلیں گے. آنے والے 5 سال جو ہیں, جو کہتے تھے, ہم بھی کہتے تھے کہ 5 سال کوئی گورنمنٹ نہیں چلی ہے, اس بار یہ ہو کر دکھائیں گے. ٹھیک ہے, اس بار یہ کر کے دکھائیں گے. اس بار یہ وہ چیزیں کر گئے ہیں جو بیونڈ دا ایکسپیکٹیشنس تھی. تو ان تینوں لوگوں نے مل کر نا, ہمارے وزیر اعظم نے, ہمارے فیلڈ مارشل نے, ہماری عوام نے مل کر دشمنوں کو جو ناکو چنے چبوائے ہیں, یقین کیجئے یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ٹوٹ چکے تھے نا. حکومت, فوج, عوام, 3 الگ طبقے بن چکے تھے, بٹ اس وقت تینوں اکٹھے ہیں. ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, ایک فیملی ہے, اور اس فیملی نے مل کر نا دشمن کو بہت زیادہ سختیاں دکھائی ہیں اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے. عوام اگر کوآپریٹ نہیں کرے گی تو دیٹ مینس کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے. اس وقت میں سروے کر رہی ہوں, میں عوامی رائے لے رہی ہوں, اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے نواز شریف تھا, ہمیں پتہ ہے نواز شریف ہے, تو شہباز شریف جو کریں گے ہم اس کو ایگری کریں گے, ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور جو ہماری فوج نے ہمارے لیے کر دکھایا ہے آنے والے 100 سالوں میں بھی ہم ان کے آگے سر اٹھانے جوگے نہیں ہیں, ہمیشہ ان کے آگے سر جھکائے ہی رکھیں گے کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں. تو یہ ایک تال میل ہے ان تینوں کا, جس وجہ سے ہمارے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا اور سپر پاور بنتے ہوئے بھی کوئی نہیں روک سکتا اس کو آبویسلی. اور جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے شیعہ کمیونٹی کا جو ہے وہ دل جیت لیا ہے, تو وقاص صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک شخص پرسنالٹی لیے ہوئے, شلوار قمیض کو پرموٹ کرتے ہوئے, یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پراپر فوٹو شوٹ کرواتا تھا اور کہتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر شلوار قمیض کو جو ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے مذہب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اگلے نو 6 کلمے آندے پہلے پوچھو, ٹھیک ہے, عمران خان سے تو میرا یہی اختلاف ہے. دوسری بات کہ آپ 3.5 سال شلوار قمیض کو پرموٹ کرتے رہ گئے, ہمارے دل میں جگہ نہ بنا پائے, ہمارے لیے کوئی کام نہ کر پائے, ہمارے ملک کا نام ڈبو دیا آپ نے, ہمارے ملک کو اس لیول پر لے گئے کہ بھائی ہر بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, ویزوں کی شارٹیج ہو گئی, لوگ کہتے تھے کہ بس پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاؤ. 3.5 سال آپ نے یہ کارنامہ کیا اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پیسہ لگا کر عوام کو ورگلانے کی کوشش کی, عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی, عوام کا پیسہ کھانے کی کوشش کی, باقی ممالک سے ایڈز لے کر خود اپنی جیبیں بھرتے رہے, وہ جو بنی گالا ہے اس کی سڑکیں بناتے رہے, اپنے کھابے کھاتے رہے, اپنے بکرے پالتے رہے, وہاں پر آپ لوگ روز چلتے رہے. اور آج اگر شہباز شریف صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں, ادب دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور شیعہ کمیونٹی کیا ہمارے دلوں میں بھی جگہ ہے بھائی ان کی, تو اگر وہ ہر مذہب کو اس کے لحاظ سے رسپیکٹ دے رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں بول رہا. کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پیسہ نہیں نہ لگایا, ہم نے ملک پہ پیسہ لگایا ہے. شہباز شریف صاحب کو آپ اور میں ہی نوٹ کر رہے ہیں بیکاز ہم ان سے محبت کرتے ہیں, باقی عوام جو ہے نا وہ ان کے کاموں کو دیکھ رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ جا رہی ہے یہ بڑے ٹریک پر جا رہی ہے, یہ بڑی اسموتھلی جا رہی ہے, یہ جہاں جائے گی ہمارا سر فخر سے بلند ہی کرے گی, جھکائے گی نہیں. تو وہاں پر جی ایک بات, جی سوری میرا بڑا پوائنٹ, آپ علیمہ خان نے کہا نا کہ عمران خان ایسی کیا چیزیں چھوڑے کہ آپ اسے رہا کر دیں گے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک
جو فریب اور ہپنوٹائز کر کے اسلامی ٹچ دیتا تھا وہ چھوڑ دے, ہاں. اور اگر اس نے دینا ہے تو جس طرح آپ نے بولا کہ 6 کلمے سنائیں, 6 نہیں 1 کلمہ سنا دے, چھوڑ دیں گے. ہاں اس میں بھی وہ اڑ جائے گا یار, وہ اس میں بھی اڑ وہ جائے گا. خاتم النبیین, خاتم النبیین یار, پرائم منسٹر کا آپ اوتھ لینے جا رہے ہو. یہاں پر ایم پی اے کا اوتھ لیا جائے تو بندہ اپنی تیاری کے لیے جاتا ہے بھائی, آپ پرائم منسٹر کا اوتھ لینے جا رہے ہو. اتنی جاہل عوام ہزارہ ہے. کمیونٹی کا پتہ ہے, ہاں ہاں, ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے. اور یہاں پر شہباز شریف نے کیا کیا, جوتے نہیں پہنے. جوتے نہیں پہنے. یہ فرق واضح ہے. ہاں یہ قوم کو فرق دیکھ لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے. وکاس دا فرسٹ ڈے جب اس بندے نے اوتھ لیا تھا, ہمیں تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر, اسلامک ملک کے اندر ایک یہودی آ چکا ہے, ہمارا دشمن آ چکا ہے. مگر اس چیز کو انٹرٹین میں لیا گیا. ہماری جو اوبویسلی پی ٹی آئی کی مخالف پارٹی تھی, انہوں نے جو ہے اس کی میمز بنائی, یہ چلی سوشل میڈیا کے اوپر چلی, مگر کسی نے سیریس نہیں لیا. وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نقصان بھگتنا پڑا. وہ بس ایک کمان جو تھی نا ملک کی, وہ ایک غلط بندے کے ہاتھ ہم نے دے دی تھی. آج شہباز شریف صاحب ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں بھائی, وہ وزیر اعظم ہے تو ہماری وجہ سے ہیں, ہم نے ووٹ ڈالا ہے, ہم نے عزت دی ہے, ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. تو عوامی ووٹ سے اگر ہم نے ایک وزیر اعظم چوز کیا ہے تو آج ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل نے مل کر جو ہمارے لیے اقدامات کیے ہیں اس پہ بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یقین کریں, آپ جیسے مرضی کہہ لیں, میں عام شہری ہوں اور میں اپنی حق کی رائے دینے کا حق رکھتی ہوں. وہاں پر ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے, رونق ان دونوں سے تھی. یقین کریں, رونق ان دونوں سے تھی. ایک تصویر میں جان تھی. ہمارے لیے وہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا کہ ہمیں ریپرزینٹ کرنے گئے ہیں. اگر کوئی کاروبار آئے گا تو ہمارے لیے آئے گا, وہ ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں. شکریہ ادا کیوں کرنے گئے ہیں بھائی؟ اپنے لیے تھوڑی کرنے گئے ہیں کہ مجھے آموں کی پیٹی بھیجی تھی, بہت شکریہ آپ کا. اور نہیں, وہ اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ملک کے لیے ساتھ دیا, اس لیے شکریہ ادا کرنے گئے ہیں. That's it. لاسٹ ٹاپک, مجھے اب تعریف سننی ہے کیونکہ وہ تعریف کے قابل ہیں. کس کی؟ وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب, ڈی جی آئی ایس پی. Yes. انہوں نے کہا تم ہمارا پانی بند کرو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. اور پھر جس طرح انہوں نے کے پی کے عوام جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کو جلا رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, وہی کے پی کے میں 25,000 کے قریب یا 2,500 کے قریب جو اسٹوڈنٹس تھے, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ لبیک کہہ رہے تھے اور نعرہ لگایا تھا کہ اب کشمیر بنے گا پاکستان. تو فرق واضح ہے. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. تصویر ہے 9 مئی 2023 کی, رونگٹے کھڑے ہوں گے. یہی اس کے فتنے کے ذریعے اسی فوج کے اوپر روڑے مارے جا رہے تھے, برسائے جا رہے تھے. اور ایک اور تصویر دکھاتا ہوں, وہ ہے 10 مئی 2025 کی. اسی عوام نے اسی فوج کے اسی ٹینکوں کے اوپر چڑھ کر فوجیوں کے گلوں میں ہار ڈالے ہیں. تو جب فتنہ چلا جاتا ہے جیل میں تو ہار آتے ہیں. فتنہ جیل میں جہاں پر اس کی حکومت, عوام حکومت کے خلاف, اور جن کے خلاف عوام کو کیا ہوا تھا, آج ان کے گلوں میں ہار. اور اس بندے کی ڈی جی کی آواز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, تم ہمارا پانی بند کرو گے, ہم تمہاری سانس بند کریں گے. اور اس پر نعرے لگ رہے ہیں, یعنی فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی ہے. آپ کیا کہیں گی؟ یہ 3.5 سال لگے تھے عوام کو فوج کے خلاف کرنے میں, اور میرے خیال سے 3.5 دن کے اندر اندر عوام جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. 3.5 گھنٹوں میں, 3.5 گھنٹے بھی لگا لیں آپ, نہیں وہ 3.5 دن بھی لگے, کیونکہ انتظار بھی تھی, عوام کو منتظر بھی تھے کہ اب جوابی کارروائی کیا ہوگی. تو جب عوام نے دیکھا ہے کہ فوج نے جس طرح سے جوابی کارروائی دی ہے, اور آج بھی وکاس کشمیر جو ہے لینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ فوج جو ہے ظاہر سی بات ہے ہر کسی چیز کا ہوم ورک ہوتا ہے, وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں. جنگ کے دوران ظاہر سی بات ہے شہید بھی ہوں گے, معاملات بھی اس طرح کے ہوں گے, تو یہ سوچ سمجھ کے کام کیا جائے گا. تو جن اسٹوڈنٹس کو عمران خان نیازی نے کنٹینرز پہ چڑھ کے یہودیوں سے پیسہ لے کر اسپیچیں کر کے ان کے دماغ موف کیے تھے نا کہ فوج ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, فوج ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے, وہ آج سارا پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. وزیر اعظم آج ہے کل نہیں ہے,
परसों है चौथ नहीं है, कोई और है तो कोई और है, ठीक है, जिंदगी चलती जाएगी। कायदे आजम से मामला शुरू हुआ था, आज शहबाज शरीफ बैठे हैं, ठीक है, तो ये मामला तो मुसलसल चलता रहेगा। आने वाले वक्तों में कोई और वजीर आजम होगा, मगर फौज की वर्दी यहीं पर है और नारा यही चलता रहेगा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक और बात बताता हूँ, अहमद शरीफ चौधरी, रात को ना मैं एक कॉफ़ी शॉप पे एक यूथिया के साथ बैठा हुआ था, तो उस यूथिया ने अहमद शरीफ चौधरी साहब की तारीफ़ की। पूछें क्यों? उन्होंने कहा यार ये ना जब से DGISPR बने हैं ना, तो मुझे लगता था बड़े ना रूड हैं, बड़े रफ़ हैं, टफ़ हैं, फ़ौजी हैं, ऑब्वियसली बनता भी है उनका रफ़ एंड टफ़ होना, और बड़े ही ज़्यादा सख्त हैं और सख्ती के साथ जवाब देते हैं। इनको ये आज तक हंसते नहीं देखा, और आते थे और आके पॉलिसी बयान दे के और उसके बाद डरा धमका के, तो ये यूथिया की ज़ुबानी बता रहा हूँ, यूथिया तो यही समझेगा, तो ये कर आके ना तो ये चले जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा यार मैं फ़ैन हो गया हूँ इसका, और यूथिया कह रहा है कि इस DGISPR को जो आपने एक दिन यौम तशक्कुर मना के 21 तोपों की सलामी हर शहर में दी थी, तो इस DG के नाम पर 21 तोपों की सलामी दो। मैंने कहा क्यों? कहता द वे ही हैंडल अ डिजिटल वॉर, दैट वाज अ बिगेस्ट वॉर, क्योंकि उसके ज़रिए नैरेटिव बना है, उसके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप झुका है, उसके ज़रिए मोदी झुका है। एक तो वॉर थी कि तबाही मचा दी, दूसरा था डिजिटल वॉर में एक्सपोज करना दुश्मन के एक एक हरबे को, जिससे दुनिया की वेस्टर्न कम्युनिटी के दिमाग को माफ करेगा। एटम बम की धमकियां दे रहा था, कह रहा था चला दिया, ये कर दिया, राफेल तैयारों के झूठ बोल रहा था, उसको एक्सपोज किया। द टीम वर्क एंड द लीडर DGISPR, द वे ही, वो कह रहा है कि लेकर लीड दिस वॉर, और जिस तरह भारत के फौजी सफ़ा लेकर पर्ची लेकर आ जाते थे और पढ़ते थे, और ये शेर का बच्चा बैठा है, ये स्टाइल है इनका, आओ ही दसो जी हम बताएंगे आपको। और ये जुमले निसाब का हिस्सा हो जाना चाहिए कि जब हम हमला करेंगे तो तुम नहीं, तुम्हारा मीडिया नहीं, दुनिया बताएगी। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। तो ये दो जुमले जो है ना, ये सुनहरी हरूफ में लिख देने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूथिया कह रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ना भारत को जो थरथल्ली मची थी ना, वो ये भी थी हमारी खामोशी। हम तड़प रहे थे अवाम कि यार हमारी फौज कर क्यों नहीं रही कुछ, और अब भारत तड़प रहा था कि ये खामोश क्यों बैठे हैं, ये करेंगे कुछ ना कुछ। तो वो सब कुछ सामने आया। ऑब्वियसली DGISPR साहब के पीछे बहुत सी काविशें हैं, उनकी वर्दी जो है ये पावर रखती है कि वो हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम करते हैं। तो आज यूथिया जो है ना, मैं वकास देख रही थी, वीडियोस आती रहती हैं सामने, ऑब्वियसली ये जहाँ पर ये वर्दी नज़र आ रही है, मैं देख रही हूँ वीडियोस में अवाम हजूम बना के वहाँ पर खड़ी हुई है, इनका निकलना मुश्किल हुआ है, इतनी मोहब्बत अवाम जता रही है। तो ये इस बात का एक सबूत है कि यूथिया टैग तो लग गया है आपके ऊपर, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मोहब्बत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये अवाम जो है, ये हमारी वर्दी से मोहब्बत करती है अवाम, ये हमारी हुकूमत से मोहब्बत करती है। हाँ, अब वो टैग के साथ खुद को जिंदा तो रखे हुए हैं, बट उनको पता है कि अब बदनामी तो सिर्फ ले ली है, सर्वाइवल हमारा फौज के साथ। हाँ, सर्वाइवल हमारा सिर्फ फौज के साथ है, बिकॉज यही है वही बात। गवर्नमेंट आएगी जाएगी, बट ये वर्दी हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहेगी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। तो इसलिए यूथिए हो या वट जो भी हो, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी फ़ौज की फ़र्स्ट प्रियोरिटी है, और वो उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। बजट भी जितना मर्जी उनको जाए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि एक एक चीज़ कितनी महंगी आती है। हमें पता है कि अपनी जान का नजराना देने के बाद ख़ानदान को कैसे पालना है। लास्ट बात, उसने कहा कि मैं उनको ढूंढ रहा हूँ और मैंने उनके गले में हार खुद डालना है, तो कोई ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मेरी उनसे मुलाकात हो? मैंने कहा वो तो अवामी फौजी हैं। हाँ, कैसा लफ्ज़ है, अवामी फौजी ठीक है ना, है। वो तो अवाम के अंदर जा रहे हैं, और अवाम उन्हें बुला बुला के वेलकम कर करके, यूनिवर्सिटीज़ वाले बुला बुला के तकरीरें करवा रहे हैं। और इस वक्त आप जाओ, जाके उनसे मिलो, वो खंदा पेशानी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। और यही एक रियासत का जो मुहाफ़िज़ होता है, जो अवाम का मुहाफ़िज़ होता है, उसका एक सिंबल होता है कि वो हर बंदे से, अपने इंतशारी दुश्मन से जिसने बहुत मिलाइन भी किया है, उसको भी बाहें खोल के नहीं यार, दुश्मन नहीं थे ये हमारे, ये यूथिया जो है ये दुश्मन नहीं है, ना हमारे मुल्क के, ना हमारी फौज के, ना ही हमारी अवाम के। ये वर्गलाए गए, एक मासूम दिमाग था, उसमें इंतशार भरा गया, उनको भटकाया गया, उनको राह रास्त से हटाया गया। ये हमारे भाई हैं। आज अगर यूथिया राह रास्त पर आ गए हैं, तो यही हमारे साथ बैठेंगे, हम इन्हीं के साथ मुल्क की तरक्की के लिए बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, तो यही हिसाब किताब, बहुत शुक्रिया मरीम इकराम साहबा, बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आपका, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से इजाज़त दीजिए, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।
सब्सक्राइब कर दिया करो पाया। हाँ, और कोई भी आपके माइंड में सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में किया करें, ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आपके सवाल को हम सफाई अव्वल में रखें। जाहिर सी बात है, उसके ऊपर डिस्कशन। मैंने कभी कहा नहीं है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर कर आपको बात जो अच्छी लगती है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।